بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر صدوم میں رہنے والے یہ لوگ جو کہ ہریالی اور شادابیوں کا مسکن تھا، اس ہریالی اور شادابی سے متاثر ہو کر دوسری قوموں کے افراد بھی وہاں آنے لگے اور شیطان نے اس قوم کو کیسے گمراہ کیا۔ حضرت ابراہیم کے بھتیجے عظیم المرتبت پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک جلیل القدر اور عظیم المرتبت پیغمبر تھے۔ آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہی کے ہمراہ آپ نے شہر بابل سے ہجرت فرمائی تھی۔ ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر فلسطین میں اور آپ اردن میں قامت پذیر ہوئے تھے۔ پھر یہ حکم الہی آپ اہل صدوم کی ہدایت اور رہنمائی پر مامور کیے گئے تھے۔ شہر صدوم نہایت سرسبز و شاداب شہر تھا۔ اس کی ہریالی اور شادابی سے متاثر ہو کر دوسری قوموں کے افراد بھی وہاں آنے لگے، جس کی وجہ سے قوم لوط کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ کسی ایسی تدبیر کی تلاش میں تھے جس کے ذریعے دیگر اقوام کو یہاں آباد ہونے سے روکا جا سکے۔ شیطان ملعون نے موقع پا کر اپنی چال چلی اور قوم لوط کو یہ تجویز سکھلائی کہ تم لوگ یہاں آنے والی دوسری قوموں کے نوعمر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرو۔ خود شیطان نے نوعمر لڑکے کی حیت اختیار کر کے ان کو اس کام پر ورگلایا، جس سے پوری قوم اس فعل بد کی عادی ہو گئی۔ باختہ برائی سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر ان کی قوم سرکشی اور نافرمانی میں بہت دور جا چکی تھی۔ ان کی دعوت کو نہ صرف یہ کہہ کر ٹھکرایا بلکہ آپ کو علی الاعلان مخالفت کی، اذیتیں پہنچائی، وہ ستم کیا اور تمسخرانہ انداز میں کہا کہ ان کو اور ان کے پیروان شہر بدر کر دیا جائے، یہ بڑے پاس بنتے پھرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان تمام فتوں کو برداشت کرتے ہوئے دعوتی مشن پر سرگرم عمل رہے۔ اصلاح و تزکیہ کی ہر ممکن کوشش کی، تاہم قوم کی طرف وہ ہمیشہ مایوسی ہی دیکھنے کو ملی۔ چند افراد کے علاوہ پوری قوم اپنی سابقہ بد و فحاشی کی راہ پر گامزن رہی۔ ایک دفعہ حضرت لوط علیہ السلام نے بھرے مجمع میں ان کی برائیوں پر ملامت کی اور کہا، ایسی قوم ہو، تمہیں یہ بس نہیں کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق اور لوٹ گھسوٹ بڑی اخلاقی بیماری اور برے اعمال ہیں، نیز تم لوگ ان برائیوں کو انجام دے کر سر محفل ان کرتے ہو اور فخر کرتے ہو۔ حضرت لوط کی نصیحت کو سن کر آگ بگولا ہو گئی اور کہا، اگر تمہیں خدا کو ہمارے کیے ہوئے کام ناپسند اور برے لگتے ہیں تو تم ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتے؟ قوم کے اس متکبرانہ چیلنج پر غضب الہی جوش میں آیا، فیصلہ کر دیا گیا۔ عذاب کے فرشتے اولاً حضرت ابراہیم کے پاس مہمان کے پیکر میں آئے۔ حضرت ابراہیم نے ان کی خاطر تواضع اور میزبے ہوئے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا، مگر انہوں نے تناول کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم انہیں کوئی دشمن خیال کرنے لگے اور چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے۔ فرشتوں نے جب یہ دیکھا اور کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم کوئی دشمن نہیں بلکہ فرشتے ہیں اور ہم آپ کے پاس اولاد کی خوشخبری دینے اور قوم لوط کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم ایسی قوم کی تباہی کے لیے آئے ہو جس میں حضرت لوط جیسا پیغمبر موجود ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اس بات سے یہ بخوبی واقف ہیں، مگر اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ اس قوم کو ہلاک کر دیا جائے اور حضرت لوط ان کا خاندان اور ان کے ماننے والوں کو اس سے نجات دی جائے، مگر ان کی بیوی کو نجات حاصل نہ ہو، کیونکہ انہوں نے حضرت لوط پر ایمان نہ لا کر قوم کی بدعمالیوں اور سرکشیوں کی حمایت کرنے کو پسند کیا ہوا ہے۔ پھر جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے صدوم بستی میں حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں خوبصورت نوجوان لڑکوں کی حیت میں آئے تو حضرت لوط بے انتہا پریشان ہو گئے۔ انہیں سخت اندیشہ تھا کہ قوم ضرور ان مہمانوں کے ساتھ اپنی مروجہ برائی کو انجام دینے کی کوشش کرے گی۔ چنانچہ یہ اندیشہ صحیح ثابت ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم کے افراد نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور کہنے لگے کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ وہ لوگ آپ کے مکان کی چھت پر چڑھ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ہر حال
समझाने की कोशिश की और कहा कि तुम मेरी कौम की बेटियों को छोड़कर मर्दों के साथ जिनसी ख्वाहिशात की तकमील पर क्यों मिस्र हो, मगर इनकी कौम पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। आप बेइंतहा परेशान हो गए। रंज व अलम की लकीरें आपके चेहरे से नुमायाँ होने लगीं। फरिश्तों ने जब ये देखा तो कहा कि हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और आपकी कौम को अजाब देने के लिए आए हैं, लिहाजा आप अपने मानने वालों को लेकर फिलफौर बस्ती से रवाना हो जाएं। हज़रत लूत ने फरिश्तों के ज़रिए दिए गए खुदाई हुक्म की तामील की और अपने ख़ानदान समेत अपनी बीवी को छोड़कर वहाँ से निकल गए। रात के आखिरी पहर से कौम लूत पर अजाब का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले एक हैबतनाक चिंगाड़ आई जिसकी वजह से पूरी कौम और पूरी बस्ती तहे उबाला और ज़ेरो ज़बर होकर रह गई। इसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनकी बस्ती को आसमान पर उठाया और उलटकर ज़मीन पर पटक दिया। इसके बाद इन पर पत्थरों की खूब बारिश हुई जिसकी वजह से सरकश कौम का निशान तक मिट गया और यूं एक नाफरमान और सरकश कौम पूरी दुनिया के लिए निशान इबरत बन गई। इस बदबख्त और सरकश कौम के अजसाम दरियाए मुर्दार, जिसे दी डेड सी कहा जाता है, में पाए गए हैं। इस दरिया में नमक की मिकदार इस कदर ज़्यादा है कि कोई वज़नी शख्स इसमें चली जाए तो वो डूबती नहीं है। आखिर में बस इतना कहूँगा, आप हमें अपने ख़यालात और तजावीज़ से आगाह करें। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ अपनी राय शेयर करें और बताएं कि हम कैसे आपको बेहतरीन खिदमत फराहम कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें ताकि आप हमारे साथ मुकम्मल जुड़ सकें और हम आपको हर मौके पर अहम इस्लामी मौज़ूआत पर वीडियो फराहम कर सकें। चैनल की पूरी टीम आपकी खिदमत में मसरूफ़ है। हम आपको हमेशा अच्छी मालूमात फराहम करने के लिए कोशिश हैं और आपकी राय हमारे लिए मोहतरम है। हम आपकी दुआओं के तलबगार हैं और हमेशा आपकी मोहब्बत और हिमायत का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।